وہ معصوم سکینہ جس کا سن 4 برس تھا، اپنے بابا کی رحلت کے بعد اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی ہے، اور جب یزید کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے تو یزید اپنے کارندوں سے کہتا ہے آخر یہ بچی اتنا گریہ کیوں کر رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ حسین کی یتیمہ بچی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے، یہ حسین کی 4 سالہ بچی ہے جو اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، اس کو اس کے بابا کا سینہ نہیں ملا ہے، اور کربلا کے بعد سے یہ بچی سوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ بچی اپنے باپ کو یاد کر کے گریہ زاری کر رہی ہے۔ اب یزید کی نیند میں خلل واقع ہو رہی تھی، یزید نے کہا جاؤ اس بچی کو اس کے بابا کا سر دے دو۔ اب جیسے ہی یزید کے حکم کے مطابق 4 برس کی مظلومہ سکینہ کے پاس اس کے بابا کا سر آتا ہے، جیسے ہی سکینہ اپنے پاس آئے کشف سے لحاف کو ہٹاتی ہے تو سکینہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس دشت میں بابا کا کٹا ہوا سر ہے، اور سکینہ اس سر کو لے کر گریہ کرنے لگتی ہے، اپنے لبوں سے بوسہ دینے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ 4 برس کی سکینہ جب اس سر کو پا کر گریہ کرنے لگتی ہے، اور گریہ کرتے کرتے اس 4 برس کی یتیمہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میرا مظلوم امام جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ امام 4 برس کی معصومہ کی جانب بڑھتا ہے، اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اس بچی کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے اس بچے کی سانسیں رک چکی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جملہ میرا مولا دیکھتا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، اور جیسے ہی جناب زینب مظلوم امام کے چہرے کے رنگ کا متغیر ہونا دیکھتی ہے، ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے بیٹا سید سجاد کیا اس حال میں غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ اے بیٹا سید سجاد ہمارا کوئی والی و وارث نہیں ہے، کیا اس عالم غربت میں، کیا اس اسیری کے عالم میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ایک مرتبہ میرا مظلوم امام طلب کے کہتا ہے اے پھپھی ماں، ارے بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ ارے ہمارے درمیان نہ رہی۔ ارباب ادا غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ غسل دینے کے لیے آئی۔ اب جیسے غسالہ 4 برس کی بچی کے جسم سے کپڑے کو ہٹانا چاہتی ہے، ایک مرتبہ غسالہ تڑپ جاتی ہے، اور تڑپ کر سید سجاد سے سوال کرتی ہے سید سجاد اس 4 سالہ بچی کو ایسی کون سی بیماری تھی جب میں اس کے جسم سے لحاف کو ہٹانا چاہتی ہوں، جب میں اس کے جسم سے کپڑے کو اتارنا چاہتی ہوں تو اس کے جسم کی کھال بھی اس کے کپڑے کے ساتھ پار ہو جاتی ہے۔ اور باب ادا جیسے یہ سننا تھا میرے مظلوم امام نے کہا ارے ایک سالہ ارے میری بہن کو کوئی بیماری نہ تھی، ارے کربلا سے کوفہ دے شام اتنے تالیانے کھائے کہ اس کے جسم کی کھالیں چھوٹنے لگی۔ اجرکم اللہ ہو خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ ہاں ارباب ادا غسالہ کو بلایا گیا، غسل نہ دیا جا سکا۔ ارباب ادا 4 برس کی سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں آمادہ کیا گیا۔ ارباب ادا مظلوم امام ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے، امامت کے بدھے ہوئے ہاتھوں پر شہید امام کی بیٹی کا جنازہ ہے۔ ہاں ارباب ادا جیسے ہی میرا مظلوم امام ہاتھوں پر جنازہ لے کر قبر کے جانب بڑھتا ہے، اور جیسے ہی قبر کے قریب پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں۔ اے سید سجاد لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ ہمارے مظلوم امام نے ہاتھوں کو پہچانا، اور ہاتھوں کو پہچاننے کے بعد مظلوم امام نے گریہ کیا اے بابا ہمیں معاف کیجیے گا، آپ نے جیسی امانت دی تھی ہم نے ویسی امانت نہ لوٹائی۔ اے بابا ارے جب آپ نے امانت دی تھی تو کان کی جڑیں پھٹی نہیں ہوئی تھی۔ اے بابا ارے جب آپ نے امانت دی تھی تو رخسار پہ تماشوں کے نشان نہیں تھے۔ اے بابا جب آپ نے امانت دی تھی ارے پشت پر تازیانے کے نشان نہیں تھے۔ اے بابا لیکن آج ہم آپ کی امانت لوٹا رہے ہیں۔ اے بابا ارے کان کی جڑیں پھٹی ہوئی ہے، رخسار نیلے ہیں، دامن میں آگ لگی۔ اجرکم اللہ ہو خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ ہاں ارباب اعزا 4 برس کی بچی کو زندان شام میں دفن کیا گیا۔ ارباب اعزا
اس بچی کی کچھ خواہشات تھی. جب یہ بچی قید خانے سے پرندوں کو جاتا ہوا دیکھتی تھی سوال کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. جناب زینب کہتی ہے بیٹا سکینہ شام ڈھلنے کو ہے, یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. جیسے ہی 4 برس کی مظلومہ یہ سنتی تھی تڑپ کر ایک سوال کرتی تھی پھوپھی اماں کیا یتیموں اور قیدیوں کی قسمت میں اپنے وطن جانا نہیں ہوتا ہے. ہاں باب ادا اس بچی کی بڑی خواہش تھی کہ زندان شان سے رہائی کے بعد ہم اپنے وطن کو جائیں. ہاں باب ادا وہ وقت بھی آیا, یزید نے حکم رہائی سنایا اور حکم رہائی سنانے کے بعد جب بیویاں زندان شام سے نکلنے لگی اور ایک مرتبہ بیویوں کے تبرکات لوٹائے گئے, کچھ تبرکات آئے, ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی ردائیں آئیں اور ایک بالیاں آئی. جیسے ہی یہ چھوٹا سا تبرک آیا ایک مرتبہ جناب زینب نے بڑھ کر ان تبرکات کو لیا اور لینے کے بعد ان بیویوں کے درمیان سے اٹھ کر جناب زینب ایک اندھیرے زندان میں آئی اور اس اندھیرے زندان میں آنے کے بعد ننھی سی لاٹ پہ ان بالیوں کو رکھا. ننھی سی لاٹ پہ ان بالیوں کو رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے سکینہ اٹھو دیکھو تمہارے گوشوارے واپس آ گئے ہیں, تمہاری رضا واپس آ گئی ہے. سکینہ تمہیں بہت شکوا تھا نا ہمیں وطن جانا ہے. اے سکینہ رہائی کا حکم مل چکا ہے, ہم اپنے وطن کو جا رہے ہیں. اے سکینہ کیا وطن نہیں جائے گی؟ عزیزو جیسے ہی یہ سننا تھا ایک مرتبہ قبر سکینہ سے آواز آئی میں قید میں ہوں, قید میں ہے میرا مقدر, جاؤ اے پھوپھی جان خدا حافظ.